رمضان دے روزے بڑی عظمت والے، شان والے، مقام والے۔ نبی علیہ السلام نے نفلی روزیاں دے متعلق فرمایا سی، من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار مئۃ عام، من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار سبعین خریفا۔ آقا فرماندے نے جیڑا انسان ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، فرضی دی گل نہیں کردا، نفلی دی کرنا پہ، ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دی اگ کولوں 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دیندے۔ اور حدیث نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا انسان ایک نفلی روزہ رکھے گا، اللہ پاک اس بندے نو 70 سال دی مسافت جنہ دور کرن گے جہنم کو۔ اور تیسری حدیث آندی ہے جیڑا انسان ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، اللہ انہوں جہنم کو اینا دور کر دے نے ایک خندق۔ وہ خندق کڈی ہے؟ آقا فرماندے نے کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا خلائے ایڈی وڈی خندق ہے۔ اللہ ایک خندق، ایک نفلی روزہ رکھن دی وجہ تو بندے نو جہنم کو دور کر دے۔ نفلی روزے دی اینی عظمت ہے تے فرضی دی کنی ہوئے گی؟ میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ اللہ نے فرضی روزے دا اجر قیامت نو اپنے بندیاں نو خود ہی عطا کرنا۔ تو اس واسطے میرے بھائیو، اے رمضان المبارک اور ماہ سیام، سورہ بقرہ دے اندر 183 تو لگ کے 188 تک پورا رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان دے مسائل، رمضان دے فضائل اور قرآن دی بیان، رمضان اور قرآن نو اللہ نے کٹھیاں بیان کیتا ہے اور مسائل بھی بیان۔ پورے رکوع چ اللہ نے سمندر نو کوزے چ بند کر دیتا ہے۔ اگر یہ پورے رکوع دا ترجمہ پڑھیے نا، یہ تفسیر پڑھیے تو پورا رمضان ہی سمجھ آ جاتا۔ بہرحال میرا یہ مضمون نہیں، اسی رکوع دے اندر رمضان دی عظمت اور فضیلت نو، رمضان دی تاریخ نو، رمضان دے ماضی نو بیان کرن تو بعد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو بعد اللہ نے درمیان چ قید آندی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ رمضان دی فضائل اور مسائل کے درمیان اس آیت نو لیاؤن دا مقصد کی ہے کہ رمضان تے قرآن دا بھی بڑا تعلق ہے، اور رمضان تے استغفار اور اس تو بعد توبہ دا بھی آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ جدو انسان گناہاں تو توبہ کردا ہے، بخشش منگدا ہے، روزہ کھولن دے ٹائم جدو دعا کردا ہے تے اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا ہے، گناہاں تو تائب ہوندا ہے۔ اور گناہ جیڑا ہے ہر انسان کو ہو جاندا ہے۔ گناہاں تو مبرہ اور منزہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف انبیاء دی ذات ہے، ساڈے نبی دی ذات ہے۔ باقی ہر ابن آدم گناہگار، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہگار ہے۔ گناہ جیڑا ہے نا، یہ بیسیکل ایک اندھیرا ہے تے نیکی ایک سویرا ہے۔ گناہ ایک سیاہی ہے، نیکی ایک نور ہے۔ گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک ہوندی ہے، سیاہی ہوندی ہے، تے نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت ہوندی، روب ہوندا ہے، جلال ہوندا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماندے نے وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِّلنَّفْسِ كَإِسْيَانُهَا۔ گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاندا ہے، دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ کدی ہے پانی دا گلاس لو تے وچ پیپسی دا کالا پانی پاؤ نا تو آہستہ آہستہ سفیدی سیاہی چ بدل جاندی۔ اس طرح انسان دا دل اللہ نے صاف بنایا، لیکن گناہاں دا کالا پانی پاندا ہے تے دل سیاہ ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا۔
جدو دل مردہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی دی پہچان ختم ہو جاتی، پھر انسان نو گناہ چنگا لگتا ہے، نیکی چنگی نہیں لگتی، برائی اچھی لگتی ہے، اچھائی اچھی نہیں لگتی، قرآن اچھا نہیں لگتا، موسیقی اچھی لگتی، جھوٹ چنگا لگتا، سچ چنگا نہیں لگتا، شرک چنگا لگتا، توحید چنگی نہیں لگتی، دل مردہ ہو گیا، بدعت چنگی لگتی ہے، سنت چنگی نہیں لگتی، دل چو مردہ ہو گیا، ہن اینو گناہ کرن چ سکون ملتا ہے، نیکی کرن والے آਉਂدا ہی نہیں، دل اکتاندا ہے، ڈردا ہے نیکی کرن، اور گناہ دی وجہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، الا خبردار تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ لوتھڑا فاسق ہے تو تھوڑا جسم ہی فاسد، وہ ٹکڑا کی ہے تھوڑا دل، دل پورے جسم دا محور مرکز ہے، ڈاکٹر احباب نو پتہ ہے 360 جوڑ دل دے تابع نے، جو دل نے کہنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام اس واسطے دعا کردے سن، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، صاف کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں، وہ پاک نبی ہو کے دل دے پاک کرن دیاں دعاواں کر رہے ہیں، یار اسی کیوں نہیں کر دے؟ سنیے حکیم لقمان نے بیٹے نو کیا سی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ انہاں کو کری جنہاں کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہل ہے، گناہ کر ضرور کر، پر گناہ پتر اوتھے کرنا ہے جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہو، گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکڑے تے کرنا ہے جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن دنیا چوں زمین لائیے جڑی اللہ نے بنائی نہیں، وہ جگہ لائیے جتھے اللہ ویندا نہیں، تے پھر وہ جسم لے آؤ جڑا جہنم دی اگ نو سہ سکے، پھر گناہ کرن دی تھانوں سارے نو اجازت، تے جے دھوپ نہیں اسی سہ سکدے، اللہ ہر جگہ تے دیکھ رہے ہیں، زمین تے ہر ٹکڑے دا مالک اللہ ہے، تے پھر یار گناہ کرنے کیوں؟ یہ گناہ ہو گئے نے تے پھر وہ دے سامنے اڑنے کیوں؟ اللہ نے رمضان اس واسطے بھیجیا نا، بعض دفعہ موٹر سائیکل چلانے نا تے وہ ٹیوننگ کرانے، وہ کچرا کچرا بھی صاف ہو جائے چنگی، تیرا بند نے تھوڑے جسماں دی ٹیوننگ واسطے میں رمضان نو بھیجیا ہے کہ جڑے سال دے کوئی کچرے کچرے پھسے نے نا وہ سارے ہی اس رمضان چ رو کے صاف کر لو، تو رونا تھوڑا کام ہے تے تھوڑے گناہاں نو رحمت دے پانی نہ دھونا میرا کام ہے، تھوڑے آؤن چ دیر ہے، میرے معاف کرن چ دیر نہیں، جتھے لکھیا ہے آؤ ذرا قرآن دی جڑی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ او بندہ جنہیں توبہ کر لئیے، ایمان لایا، ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال باہر نہیں ویکھنا، کچھ نہیں لگا ہوں، توجہ میرے وال رکھو، الا من تابا، مگر او بندہ جنہیں توبہ کر لئیے، گناہ کر کر کے اپنی زندگی دی چادر نو سیاہ کرنے والو، گناہ کر کر کے اپنی زندگی دا امن تباہ و برباد کرنے والو، گناہ کر کر کے اپنے واسطے رزق دے دروازے بند کرنے والو، گناہ کر کے پریشانیاں دی دلدل چ پھسنے والو، سن لو قرآن کی کہہ رہے ہیں، گناہ ہو جانا بڑی گل نہیں جے، گناہ ہو جاندے نے، غلطیاں ہو جاندیاں نے، ہر انسان جیڑا بنی آدم ہے گناہگار ہے، لیکن آقا فرماندے نے دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جیڑا گناہ کر کے اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے، تے جیڑا توبہ کرن والا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کرن والا توبہ کرن والا اس طرح ہے جویں انہیں زندگی چ کدی گناہ کیتا ہی نہیں، جویں زندگی چ انہیں
گناہ کیتا ہی نہیں تے قرآن کی آندا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اور جس بندے نے توبہ کر لئیے رات نو اٹھ کے گڑ گڑاندہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جیڑا بندہ اٹھدا ہے ادھی راتی گرم نرم گرم بستر چھڑ دیندا ہے، اللہ فرماندے نے میری عدالت چ آ جاندا ہے، اے آن کے نا گناہاں نو یاد کردا ہے، آنسو کڈدا ہے میرے کولوں ڈر کے، اے دے رخساراں نو ٹچ ہو کے آنسو زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اس بندے اتے ہمیشہ واسطے جہنم دی اگ نو حرام کر دینا وا۔ تے دوجا بندہ ہوئے جنوں رون آیا ہے لیکن مکھی دے سر جنہ قطرہ اوکھیاں سوکھیاں ہو کے نے کڈیا ہے، جڑا اکھاں دیاں پلکاں نہ لگیا ہے، ایس رخسار تے نہیں ڈگدا، عرشاں تو آواز آوندی ہے او میرے بندے او جہنم دی اگ جدے تے سمندراں دریاواں ندی نالیاں دے پانی پا دے تے جدا ایک انگیارا بھی نہیں بجدا، اللہ دے نے میرے کولوں ڈر کے جڑا مکھی دے سر جنہ قطرہ کڈیا ہی میں اینے کو قطرے نہ تیرے تے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دینا وا۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا ہوئے جنوں رون آؤندا ہی نہیں، گناہ کر کر کے دل ہی اتنا سخت ہو گیا ہے، رون آؤندا ہی نہیں، اتو آواز آؤندی ہے رون والا منہ ہی بنا لے، اسی تیرا رون والا منہ ہی ویکھ کے تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا دیاں گے۔ قرآن آندا ہے او میرے بندے جن نے توبہ کر لئیے، ایمان لائے عمل نیک کر لینے، ذرا غور کرنا، پھر او پکا پکی توبہ کر دے تے اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ او میرے گناہگار بندیو میں تھوڑی زندگی دے گناہاں نو وی نیکیاں چ تبدیل کر دینا وا۔ آئیے حدیث قدسی سن لو، میں جدو حدیث پڑھی راتی 1-2 دا ٹائم سی، میں حدیث پڑھنا سا پیا تے بے ساختہ میری اکھ چوں آنسو آ گئے۔ اللہ اپنے بندیاں نو کہہ رہے نے یبنا آدم انکا ما توتنی ورجوتنی غفرت لکا علا ما کان فیکا ولا ابالی یبنا آدم لو بلغت ذنوبکا انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة۔ اللہ فرماتے نے اور میرے ابن آدم تو میرنا اپنیاں امیداں نو وابستہ کر کے ویکھتے صحیح، اینا تے تیری جمن والی ماں نو پیار نہیں جنہ منو رب نو تیرے نال پیار ہے۔ بلکہ محدثین نے لکھیا ہے 70 ماواں مل کے بھی، حدیث نہیں محدثین نے لکھیا ہے 70 ماواں مل کے بھی بندے نہ اونا پیار نہیں کر دیاں جنہ رب اپنے بندے کلے نہ پیار کردہ ہے۔ وہ دی دلیل حدیث قدسی ہے، رحمت دا 100 درجہ ہے، ایک درجہ اللہ نے دنیا جو تقسیم کیتا ہے، ایک درجہ 99 درجے رب نے اپنے کول رکھے نے۔ ماں نو ایک درجہ دیتا ہے، باپ نو ایک درجہ دیتا ہے، اگے آؤ نا بھائیاں نو بہناں نو بیوی بچیاں سارے نو ایک ایک درجہ دیتا ہے، حتیٰ کہ درندے پرندے چرند نہیں، اے بھی اپنے بچیاں نہ پیار کر دینے۔
انہاں نو ایک ایک درجہ دیتا ہے. رب آندے نے جنہاں نو میں ایک درجہ دیتا ہے ماں نو تینو گلی جگہ تے سولانا پسند نہیں کر دی تے 99 درجے میرے کول نے میں تینو جہنم چ جلانا کیویں پسند کرانگا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اور میرے بندیو گناہ کر کر کے اپنے نامہ نال نو سیاہ کرنے والو آجو حدیث قدسی اللہ دے نے اور میرے والا آتے صحیح میں تینو اے ابن آدم منو پکارتے صحیح اپنی امیداں میرنا وابستہ کرتے صحیح تے گناہ لے کے آسمان دے برابر گناہ لے کے زمین دے برابر جنہ آسمان 7 آسمان نے ایک آسمان دا موٹاپا 500 سال دا ایک آسمان تو دجے آسمان دا وایا بھی 500 سال دا 7 آسمانہ دے برابر گناہ لے کے تے زمین جنی چوڑی ہے ساری گناہ نہ پر دے. او میرے بندیا اپنے گناہاں چ شرک نہ لے کے آئی میں تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا. تے اگے جڑی حدیث ہے نا او کمال حدیث ہے. اے ویکھ لے دنیا دے لوکاں دے حاجت رواواں دے دروازے بند ہوئے نے دنیا دے داتیاں دے دروازے بند نے اجے بھی تینو توحید دی سمجھ نہ آئے تو پھر تینو آ نہیں سکتی. تے جیڑا میرا داتا ہے میرا مشکل کشا ہے میرا حاجت روا ہے وہ کی آندا ہے آقا فرماندے نے ان اللہ عز و جل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. رات ہوندی ہے ادھر میرے وال ویکھو سارے رات ہوندی ہے اللہ اپنے دوویں ہاتھ پھیلا دیندے نے شام پیندی ہے اللہ اپنے دوویں ہاتھ ایویں پھیلا دیندے نے آندے نے دن دی چٹیائی تے روشنی چ گناہ کرن والے میرے ول تے صحیح رات دے اندھیریاں چ گناہ کرن والے دن دی چٹیائی چاندے نے میرے کول تے صحیح دناں چ گناہ کرنے والے رات نو اللہ آندے نے میرے کو تے صحیح. ایویں رب نے دوویں ہاتھ پھیلائے نے اے نہیں کہ اوتھے جندرا لگا اوتھے تالا لگا نہیں 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 اللہ 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 حق اللہ وہ کون ہے ذرا سن لو تو واحد لا شریک اللہ سنا دیا تو واحد لا شریک اللہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ تو آل اولادو پاک اللہ تو آل اولادو پاک اللہ تو آل اولادو پاک اللہ نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تو آل اولادوں پاک اللہ نہیں تیرا ماں پیو ساک اللہ تیرے کن تھی سارے جہان بنے ستے زمینہ ستے آسمان بنے تو تھما باج اسمان ٹکا دیتے تو پانیاں تے فرش بچھا دیتے
تے گل سن لو تو چل دے پانی روک دیتے ویلا سمندراں نو کیویں بن وجے نے کہ نہیں بولو تو چل دے پانی روک دیتے تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے پہاڑاں دے قلعے ویکھ لے کیویں ٹھوکے نہیں اللہ نے تو چل دے پانی روک دیتے تو پہاڑی پربت ٹھوک دیتے تیریاں صفتاں کون مکا سکے کوئی حد حساب نہ آ سکے تو میں حامد تو محمود اللہ میں عابد تو معبود اللہ میں ساجد تو مسجود اللہ میں فانی تو موجود اللہ میں آخر تیرا بندہ ہاں خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں میری دلی مراد اللہ جنہیں آئے نہیں ساڑی دلی مراد عطا کر دے ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے اچھی کہہ دیو آمین اور ساڑی دلی مراد اے اور رب جنہیں دو میں بازو پھیلا پھیلا کے اندھا آجاؤ گناہگارو آجاؤ گناہگارو آجاؤ سیاکارو آجاؤ گناہ کر کر کے میریاں بغاوتاں کرنے والو آؤ تے سینا میری ہر ایک معاف خطا کر دے منو در تو اللہ سانو در تو خالی موڑی نا میرے دل دی آس نو توڑی نا میں ہور کسے در تے جانا نہیں اساں ہور کسے اللہ اساں سارے نے اساں ہور کسے در تے جانا نہیں تیرے باجوں کوئی ٹکانا نہیں تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی میرے کولو منگدا نہ سنگی منو ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے گھر وچ کوئی تھوڑ نہیں اللہ سانو اپنے درد ہی منگتا رہے اللہ اسی تیرے درد منگتے مر جائیے ساڑی زبان دا آخری ورد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور میرے بھائیو اللہ نو بڑا پیار ہے سانو دی ذات نہ پیار ہوئے نا تے کمال نہ ہو جائے پھر اسی غیران دے در تے کیوں جائیے غیران کولو کیوں منگیے جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے ایک کفل نامی آدمی ہے کنواریاں لڑکیاں نو امادہ کردہ ہے برائی تے اتے پیسے دے کے برائی کردہ ہے تے ایک بی بی نو لے کے ہوندہ ہے وہ بی بی ہوندی ہے تے زارو قطار رونا شروع کر دیں دیئے تے کفل آندہ ہے بی بی گل کیے فرمایا وے کفل آج پیسے دے کے میری عزت تے لوٹ لویں گا پر منو ایک گل دس قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ لگی ہوئے گی اتھے جواب کی دے گا کفل دے دل تے گل اثر کر گئی انہیں دروازہ کھولے ہے بی بی نو کٹ دیتا ہے اسے رات ہی انہوں موت آ جاندی ہے تے سارے اس قصبے چ شور پہ جاندہ ہے یہ دے بدکار گناہگار آدمی سی یہ تے لوکاں دیاں عزتاں نہ کھیل دا سی یہ تے نہیں بخشیا جانا لیکن سارا پنڈ تے قصبہ ویندا کیے کفل دے بار دروازے تے لکھیا ان اللہ قد غفر الکفلا اسی تے کفل دے سارے گناہاں نو معاف کر کے اے دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے انہوں کو پوچھن والا ہی وہ جویں چاہے ہوویں کر لے نبی دے صحابی آندے نے حضرت عمران بن حسین آندے نے ایک عورت جگاں دے پیر کو آندی ہے محبوب جی طاہر نہیں یا رسول مینوں پاک کر دیو آقا فرماندے نے جا بی بی آندی اللہ دے رسول نہیں پاک کر دیو میں بدکاری کر بیٹھی ہوں وہ کیسے لوگ سن آقا علیہ السلام فرماندے نے جاؤ اس بی بی نو لے جاؤ انہوں زمین چ گڈ کے پتھر مار کے رجم کر دیو جدو انہوں رجم کیتا جاندہ ہے تے کوئی صحابی آندے نے یار پتہ نہیں یہ بی بی بخشی جائے گی کہ نہیں
کوئی کچھ گلاں کردا ہے. آقا فرماندے نے لقد تابت توبت لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ. فرمایا میرے صحابیوں لواسعتہم وہل وجدت توبتا افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی. فرمایا میرے صحابیوں اس عورت دی توبہ میں قبول ہوئی ہے کہ اگر مدینے دے 70 گناہگار بندیاں تے اے دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تے اللہ انہاں نو ہی معاف کر دین گے. ایک بی بی اور آئی غامدیہ قبیلے اینو بھی رجم کر رہے نے صحابہ. اینو جدوں اونٹ دی ہڈی ماری نا خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالی تے اے دے خون چو فوارا نکلیا تے خالد بن ولید دے کپڑیاں تے چھٹے پے گئے تے خالد بن ولید آندے نے بدکار عورت جاندیاں میرے کپڑیاں نو بھی پلید کر گئی. آقا فرماندے نے خالد سن لے اگر اس بی بی دی توبہ نو مدینے دے گناہگاراں تے تقسیم کر دیتا جائے اللہ سارے گناہگار بندیاں نو بخش دیں گے. اتنی توبہ اس وقت. لیکن اسی گناہ کرنے لیکن گناہ تے اڑے رہنے. وہ آندہ یا عبادی میرے بندے گناہ کرن دے باوجود بھی آندہ میرے بندے گناہ کرن دے باوجود کدی انہوں تنہائی کہہ کے ویکھو تے صحیح او دے سامنے کدی ترلا مار کے ویکھو تے صحیح انہوں کہو تے صحیح